السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ آج جو اسٹوری میں لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے بھٹکتی ہوئی روحیں۔ تو آئیے اسٹوری ریڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ انجوائے کریں۔ یہ 1932 کی ایک صبح کا ذکر ہے۔ چھوٹی سی داڑھی، خاموش کھوئی ہوئی آنکھیں اور چھریرے بدن والا ایک شخص مارٹن ہسپتال کے منتظم اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نوکری کی درخواست پیش کی جس کے ساتھ طب کی 9 اعلیٰ ڈگریاں منسلک تھیں۔ اس کا نام ڈاکٹر دین کوزل تھا۔ اسے ہسپتال میں ایکس رے اسپیشلسٹ کے فرائض سونپ دیے گئے۔ آدمی محنتی تھا۔ جلد ہی ہسپتال میں اس نے اپنے لیے ایک مقام پیدا کر لیا۔ ہسپتال کے ادنیٰ سے ادنیٰ ملازموں سے لے کر افسران بالا تک اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اسے اس طرح کام کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا، مگر آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ تنہا تھا اور اس نے ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سا مکان کرائے پہ لے رکھا تھا۔ مکان 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک میں اس نے اپنی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی اور دوسرا حصہ رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ فارغ اوقات میں اپنے تجربہ گاہ میں مختلف قسم کے تجربات کرنے میں گھنٹوں مصروف رہتا۔ بعض اوقات وہ رات کو سونا بھی بھول جاتا۔ جب ہسپتال میں بیکار بیٹھا ہوتا تو اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے یوں محسوس ہوتا کہ کسی اہم مسئلے پر سوچ و بچار کر رہا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے اسے کئی دفعہ لوگوں نے بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا۔ بیٹھے بیٹھے وہ کبھی ہنسنے لگتا اور ہنستے ہنستے یک بارگی اس کے چہرے پر غم کی گھنیرے سائے پھیل جاتے۔ لوگوں نے اکثر اوقات اسے اس حالت میں دیکھا، مگر جب بھی کوئی اس کے متعلق دریافت کرتا تو وہ ایک حسرت بھری مسکراہٹ سے گفتگو کا موضوع بدل دیتا۔ اگست 1932 کا دن خاصا گرم تھا۔ صبح ہی سے فضا میں تیزی تھی۔ سورج دیوتا اپنے سنہری رت میں بیٹھا جوں نیلے آکاش کی بے کراں دستوں میں مہوے خراماں ہوا تو یوں لوگ گرمی کی شدت محسوس کرنے لگے۔ ڈاکٹر دین کوزل حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہی پراسرار خاموشی۔ وہ سائنس کے ایک میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں کسی کے قدموں کی چھاپ اس کے دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ آنے والوں نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، دنیا مافیا سے بے خبر۔ وہ لڑکی کچھ دیر تک ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر بدستور گردن جھکائے رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی اس کے میز کے قریب آ کے رکی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے رسالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کاغذ پر اجنبی سی نظر ڈالی۔ ڈیوٹی پر حاضر ڈاکٹر نے لکھا تھا، نام ایلنا میسا، تشخص مثبت مرض، برائے مہربانی مریضہ کے سینے کے ایکس رے رپورٹ پیش کی جائے۔ فارم بھرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی اداس آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر بیماری کی وجہ سے زردی جھلک رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک شریر لٹ اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ جس کے لیے وہ آج تک سرگرداں رہا وہ اسے مل گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تم؟ اس کی آواز پراسرار سرگوشی کے سے انداز میں کمرے کی خاموش فضا میں ابھری۔ آخر تم واپس آ گئی نا؟ ڈاکٹر آہستہ آہستہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ اب بھی اس کی طرف پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 1909 کا وہ موسم بہار تو تم کو یاد ہوگا جب تم مجھے کیمپس سینٹرس پارک کے اس سنسان گوشے میں ملی تھی۔ اور پھر ڈاکٹر کی آواز شدت جذبات سے بھر آ گئی۔ پھر ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ٹھنڈا شربت پیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر ہم اپنے لڑکی اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے مسکرائی۔ میرا خیال ہے آپ نے غلط اندازہ لگایا ڈاکٹر۔ اس کی آواز میں جل ترنگ سا نغمہ تھا۔ 1919 میں آپ سے کس طرح مل سکتی ہوں؟
اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر حیرانی اور غصے کی ملی جلی شکلیں ابھری۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے کسی حسین خواب سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا۔ ناک پر کھسکی ہوئی اینک کے شیشوں میں سے اس نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اپنے سر کو معنی خیز انداز میں جنبش دیتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ یک اس کے ماتھے پر پھیلی ہوئی حیرت اور آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر وہی وقار اور متانت تھی۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، مجھے دھوکا ہوا، تم بالکل اس سے ملتی جلتی ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ خلا میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، عجیب حماقت ہے، یہ لڑکی کیا سوچتی ہوگی، یہ لڑکی کیا سوچتی ہوگی۔ اس احساس نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ پردے کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائیں۔ اس کے عارض جن پر بیماری کی وجہ سے زردی کے آثار نمودار تھے گہرے سرخ ہو گئے تھے، وہ بالکل بھوکلا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے مشین کے پرزوں کو درست کرتے ہوئے کہا کہ آپ پردے کے پیچھے سیدھی کھڑی ہو جائیں، چہرہ ذرا اوپر اٹھائیں۔ لاک چھپانے کے باوجود گھبراہٹ اب بھی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا، گھبرائیں نہیں، اچھا اب ایک لمحے کے لیے سانس روکیے اور ہلیے گا نہیں۔ دوسرے لمحے مشین کی تیز لہریں لڑکی کے جسم سے گزرتی ہوئی نکل گئیں۔ شکریہ، ڈاکٹر نے حسب معمول کہا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے سے باہر نکالا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ ویٹ کریں، آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ اور پھر وہ ڈاکٹر اپنی کرسی پہ دھنس گیا۔ وہ سوچتا رہا، یہ لڑکی کون تھی؟ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے 1909 میں پارک میں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ایکس رے پلیٹ اندھیرے کمرے میں لے گیا۔ جب اسکرین دھل کر تیار ہو گئی تو اس نے برقی کمکمے کی تیز روشنی میں دیکھا، لڑکی کا بایاں پھیپھڑا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ گول گول چھوٹے بڑے زخموں کے نشان اسکرین پر نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ اسے تپدق تھی اور وہ بھی اب تیسرے درجے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تو مر جائے گی۔ ڈاکٹر اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ ڈاکٹر وان کوزل ایکس رے پلیٹ ڈاکٹر انچارج کے پاس خود لے کر گیا۔ آئیے آئیے، آپ نے کیوں تکلیف کی، چپراسی کے ہاتھ بھیج دی ہوتی۔ ڈاکٹر انچارج نے آج خلاف معمول اسے ایکس رے روم سے باہر دیکھ کر کہا۔ بس یوں ہی، وان کوزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکٹر انچارج سے باتوں باتوں میں ایلینا کے متعلق پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر کوزل، یہ لڑکی بھی بہت بد نصیب ہے۔ میں اس کے باپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پیدا ہوئی نہیں تھی۔ اس کے حریص باپ نے دولت خاطر اس کی شادی ایک بوڑھے سپاہ سے کر دی اور اس غریب نے اف تک نہ کی، اندر ہی اندر کٹتی رہی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بچہ ہوا اور پیدائش کے ایک ہفتے بعد مر گیا۔ یہ بد نصیب لڑکی اپنے بچے کے غم میں ایسی بیمار ہوئی کہ اسے تپدق ہو گئی، اور آج یہ حالت ہے کہ اس کا ایک پھیپھڑا بالکل ختم ہو چکا ہے اور دوسرے میں جراثیم اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ایکس رے پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کوزل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر کوزل اب اپنا فارغ وقت اپنی تجربہ گاہ کے بجائے ہسپتال کی لائبریری میں گزارتا۔ تپدق پر جتنی بھی کتابیں میسر آ سکی اس نے پڑھ ڈالیں، اور جب ان سے بھی اس کی پیاس نہ بجھی تو اس نے قدیم طب کی چھان بھٹک شروع کر دی۔ اس کی اس غیر متوقع تبدیلی کو دیکھ کر ہسپتال کے عملے میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایلینا کے علاج کے لیے اکثر ہسپتال آیا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کوزل کی ویران آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اوت کر آتی۔ ایلینا موت سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور کوزل اپنے پراسرار محبت کے درد کے ہاتھوں نیم بسمل ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ ڈاکٹر کوزل اس عمر میں بھی ایک مرنے والی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ ایک دن ڈاکٹر انچارج ایلینا کے باپ سے کہہ رہا تھا، دیکھیے، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ایلینا کو اب کوئی دوا موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی، اور اگر یہ بچ گئی تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اس سے کم نہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایلینا اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اٹھ
بھی نہ سکتی تھی۔ وہ ہر وقت کھانستی اور خون تھوکتی رہتی۔ اب اس نے ہسپتال آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ستمبر کی ایک سرد رات تھی۔ رات کے 9 بجے تھے۔ ڈاکٹر ڈین کوزل نے ایلنا کے گھر دروازے پر دستک دی۔ لڑکی کے باپ نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر کوزل کو اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر سخت حیران ہوا۔